السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے رمضان کے بعد پھر سے ہم جمع ہوتے ہیں اپنے علمی پروگرام کو آگے چلانے کے لیے، اور یہ ہمارا پہلے سال کا دوسرا سیمسٹر ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے سلیبسز وہی ہیں جو ہمارے پہلے چل رہے تھے، انہی کو آگے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ عقیدہ و منہج میں ہم نے 40 سوال لیے تھے سابقہ سیمسٹر میں، تو اسی کو آگے چلاتے ہوئے انشاءاللہ باقی اس کورس کو مکمل کریں گے۔ اسی طرح فقہ العبادات، طہارت اور نماز کے مسائل میں بھی ہم نے پہلے سیمسٹر میں طہارت اور نماز کے شروع کے کچھ مسائل لیے تھے، تو اسی کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے اور مکمل کریں گے نماز کے مسائل کو۔ اور تفسیر میں بھی ہم نے شاید سورۃ العصر تک میرا خیال تفسیر لی تھی، تو اس کو آگے ہم انشاءاللہ سورۃ ضحیٰ تک اور مزید سورۃ حجرات اور سورۃ قاف جو اس سیمسٹر کا خصوصی منہج ہے اس کو لیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اور اسی طرح جو ہمارے پاس سیرت کا موضوع ہے کہ جس کو ہم پچھلے سیمسٹر میں تقریباً 1-2 شروع میں لیے تھے ہم نے، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پھر ہم نہیں لے سکے تھے۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا کہ ہم اس کو بھی لے سکیں، کیونکہ ابھی عصر کا ٹائم تھوڑا لمبا ہے، تو بس ہم کوشش ہی کریں کہ ساتھیوں سے کہ نماز یہیں پر پڑھیں، تاکہ نماز کے فوراً بعد تھوڑی ریویژن ہونے کے بعد اپنے پروگرام کو آگے شروع کر سکیں، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے 4 سبجیکٹ جو ہیں انشاءاللہ ان کو مکمل کریں گے۔ اور بلکہ اس میں ہم نے دعوت کا بھی جو شروع کیا تھا سلسلہ، اس کا بھی کچھ ٹائم رہے گا، تاکہ دعوت کے حوالے سے بھی ہمارے دروس اور اس کی ریہرسل چلتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اس سیمسٹر کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروگرام پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق دے، اور صحیح معنوں میں علم حاصل کرتے ہوئے اس علم پر عمل پیرا ہونا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا، اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ ممکن ہے کہ کچھ اکا دکا بھائی نئے شریک ہوئے ہوں یا شریک ہونے کے تمنا رکھتے ہوں، تو ان کے حوالے سے ہم نے میسیج ڈالا تھا گروپوں میں کہ اگر کوئی ایسے ساتھی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں، تو وہ آ سکتے ہیں کلاسوں سے فائدہ اٹھائیں آ کر انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا جو اکیڈمک سسٹم ہے وہ تو اینول ہے، سالانہ ہے، سیمسٹر سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ساتھی آئیں گے تو علمی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر سال کے آخر میں دیکھا گیا کہ واقعی ہی ان کی اتنی اہلیت اور قابلیت ہے کہ پورے سال کے امتحان دے سکتے ہوں، تو ممکن ہے ان کو اس چیز کا بھی چانس دیا جا سکے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی ساتھی نئے طور پر ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں اس سیمسٹر سے، تو وہ آ سکتے ہمارے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ان کو فی الحال ایک لسنر کے طور پر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا جب تک کہ باقاعدہ طور پر ہمارے کورسز کی رجسٹریشن شروع نہیں ہوتی۔ اور اصل بنیادی مقصد جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اور عموماً پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پہلے بھی کئی شرکاء جو ہمارے کورسز میں آتے رہے ہیں، ان کو ضرورت محسوس ہوتی رہی کہ پھر سے دوبارہ کسی سیمسٹر کو اس کی ریویژن کریں یا اس کو دوبارہ پھر سے دہرائیں، کیونکہ بعض اوقات پہلی دفعہ معلومات میں لینا، اس میں بعض اوقات ساتھی جو ہے اس میں اس طریقے سے نہیں ان کو حاصل کر پاتے، تو دوبارہ پھر سے ان کو لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو
تو اس لیے اچھا ہوگا اگر کوئی ساتھی اگر آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں مل جائیں، تاکہ وہ طریقہ کار دیکھیں، یہاں پر تعلیم کا، تدریس کا اور معلومات بھی ان کو حاصل ہوتی رہیں، تاکہ اگر باقاعدہ طور پر جب ان کی رجسٹریشن ہو تو اس وقت مکمل طور پر ان کی تیاری ہو اس پروگرام میں چلنے کی، اور بلکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کافی حد تک۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ اگر اور بھی کوئی لوگ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہوں، بلکہ شریک ہونے کی جن کی گنجائش ہے تو ان کو شریک کیا جائے، ان کو لایا جائے تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو ہمارا پہلا سبجیکٹ جو عقیدہ منہج کا ہوتا ہے، جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ سابقہ سیمسٹر میں ہم نے 40 سوال تک لیے تھے، کہ جس میں ایمان کا پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس حوالے سے تقریباً ہم نے اس سے متعلقہ مسائل سارے لے لیے تھے۔ ایمان کے ارکان میں سے دوسرا رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ منہج کا سلیبس جو ہے کہ سارا کا سارا حدیث جبرائیل کی شرح ہے۔ حدیث جبرائیل میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے۔ تو آپ نے پہلے سیمسٹر میں جو تقریباً سوالات لیے ہیں وہ سبھی اسلام سے متعلقہ، اور پھر ان کا سوال تھا ایمان کے بارے میں کہ اخبرنی مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے۔ تو ابھی ہم ایمان کا پہلا رکن ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، اس کی تفصیلات ذکر کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد آگے فرشتوں پر ایمان ہے، اور کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن یوم القیامت پر ایمان ہے، اور تقدیر پر ایمان۔ تو یہ تقریباً ہمارے آگے کے سوالات رہیں گے، اگرچہ اس کے آخر میں چل کر کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو اس حدیث کے علاوہ بھی جن کا عقیدے میں ضرورت ہے ان کو وہاں پر ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانے کی کتاب و سنت سے کیا دلیل ہے، یہ آج کا ہمارا سوال ہے، جس کو ہم لیتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی کتاب و سنت سے کیا دلیل ہے؟ قرآن و سنت میں اس کے بہت سے دلائل ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ رسول ایمان لائے اس پر جو اللہ کی طرف سے ان پر اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، سبھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ مزید ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اعمال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور حدیث نبوی میں ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ بلکہ فرشتوں کا انکار کرنے کو کفر قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو بھی کفر کرتا ہے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور آخرت کے دن سے، تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ہمارا طریقہ کار جس طرح پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کا پہلے ذکر ہوتا ہے اس کی دلیل کے اعتبار سے، کہ فرشتوں پر اگر ایمان لانا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اور دلیل ہمیشہ کتاب و سنت سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث سے اس مسئلے کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے حقیقت صرف یہی آیتیں نہیں جو آپ نے سنی ہیں، اس پر دسیوں بیسیوں بلکہ سینکڑوں آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی فرشتوں کا ذکر آتا ہے، چاہے ان پر ایمان لانے کے حوالے سے ہو، جس طرح کہ ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے،
आमन रसूल मा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला ने ईमान की निशानियाँ बयान की हैं, ईमान के लिए अहम चीज़ों का बयान किया कि किन चीज़ों पर ईमान लाना है। इस तरह दूसरी आयत भी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, इसमें भी यही चीज़। और बात कर रहे थे कि चाहे फरिश्तों पर ईमान के हवाले से हुक्म हो, कुरान सुन्नत में ईमान लाने का हुक्म दिया गया हो, या मोमिनों की सिफ़ात बयान करते हुए बयान किया गया हो कि वो फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, या कहीं पर फरिश्तों का तज़किरा होता हो, फरिश्तों के बाद आमाल का ज़िक्र होता है, फरिश्तों के बाद सिफ़ात का बयान होता है। अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले से तज़किरा करता है कि फरिश्ते क्या कौन है और अल्लाह ताला उनसे क्या काम लेता है, उनको किस मकसद के लिए पैदा किया है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी कुरान और सुन्नत में फ़रिश्तों का तज़किरा आता है, इस बात की दलील है कि फ़रिश्ते मौजूद हैं, ये अल्लाह की मखलूक है। तो फ़रिश्तों पर ईमान लाने के हवाले से अगले सवाल में हम पढ़ेंगे मज़ीद कि उन पर ईमान लाने का अंदाज़ क्या है, लेकिन बुनियादी तौर पर पहली चीज़ क्या है कि उन पर ईमान लाने की दलीलें क्या हैं। तो हमें कुरान करीम से अहादीस से कम एक एक दलील हमको याद करना है। अगरचे आप सारी याद न कर सकें तो एक आयत आपको याद हो इस मौजू पर, एक हदीस आपको याद हो, और ये भी पता हो कि फ़रिश्तों पर ईमान न लाने का हुक्म क्या है। आपने आप आखिर जो सुना है कि फ़रिश्तों पर ईमान न लाना, उनका इनकार करना क्या है, कुफ़र है, क्योंकि अरकान ईमान में से किसी एक रुकन का भी इनकार कर देना कुफ़र है। अगर कोई कहता है कि फ़रिश्ते नहीं हैं, फ़रिश्तों का वैसे इनकार कर दिया, या फ़रिश्तों की जो हकीकत है उसका इनकार किया कि फ़रिश्ते हैं लेकिन एक रूहानी क़ुव्वतें हैं, बस को मखलूक नहीं है, तो ये भी फिर हकीकत में फ़रिश्तों का इनकार है। और ऐसे लोग पाए जाते हैं मुसलमान कहलाने वालों में से, कलमा पढ़ने वालों में से, कि जिनका कहना है कि फ़रिश्ते को अल्लाह की मखलूक नहीं है बल्कि एक रूहानी क़ुव्वतें हैं, बस यानी मानवी चीज़ें हैं। और ये कोई शक नहीं कि फिर फ़रिश्तों का इनकार है। इसलिए फ़रिश्तों पर ईमान लाने के अंदर ज़रूरी है कि उनको अल्लाह की मखलूक करार दिया जाए, जिस तरह कि अगले सवाल में उसकी मज़ीद तफ़सीलात आ रही हैं। और ये कि अल्लाह ताला उनसे जो काम लेता है उन चीज़ों पर भी हमारा ईमान हो, और जो इस चीज़ का कुफ़र करता है, फ़रिश्तों के वैसे वजूद ही का इनकार करता है या फ़रिश्तों की हकीकत का इनकार करता है, ये सभी क्या है, कुफ़र है, कि जिसका इनकार करने वाला काफिर है। दलील क्या है, वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द दल्ल ज़लालन बईदा, कि जो आदमी अल्लाह से, फ़रिश्तों से, उसकी किताबों से, उसके रसूलों से और आखिर के दिन से कुफ़र करता है तो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। तो गुमराही का माना होने का माना, गुमराही क्या है, जो खुला कुफ़र है। तो इससे मालूम हुआ कि फ़रिश्तों पर ईमान लाना एक मुसलमान के अहम तरीन, इनके उसके लवाज़मात में से, उसके ईमान के लवाज़मात में से है, और उसे ईमान न लाना कुफ़र है, इस्लाम से खारिज कर देने वाली चीज़ है। फ़रिश्तों पर ईमान लाने के क्या मानी हैं? फ़रिश्तों पर ईमान के दो अंदाज़ हैं। इजमाली ईमान, जिसमें इनके वजूद का इकरार करना और यह अक़ीदा रखना कि वो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह ताला ने इनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ज़िम्मेदारियाँ लगा रखी हैं। फ़रमाने इलाही है, इबादुम मुकरमून ला यस्बिक़ूनहु बिलक़ौलि वहुम बिअम्रिही यअमलून। वो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, उसके आगे बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करने वाले हैं। और अल्लाह ताला के यहाँ इनका अज़ीम मुक़ाम और मर्तबा है। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म। अल्लाह ताला और फ़रिश्ते और अहले इल्म गवाही देते हैं कि अल्लाह ही माबूद बरहक़ है, जिसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं। इब्न हजर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़रिश्ते वो लतीफ़ किस्म के अजसाम हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ शक्लें अपनाने की सलाहियत दी गई है, जो आसमानों में बसते हैं। दूसरा, फ़रिश्तों पर ईमान लाने का क्या माना है, या फ़रिश्तों पर ईमान कैसे लाया जाए, तो उसका जवाब दिया गया है कि उसके दो अंदाज़ हैं। एक इजमाली ईमान है
اور یہ ہماری ہر چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ پر اجمالی ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر اجمالی ایمان، اس کے بعد تفصیلی ایمان۔ اجمالی ایمان کے اندر کیا ہے؟ تو ان کے وجود کا اقرار کرنا کہ واقعی فرشتوں کی مخلوق موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ مخلوق ہے، کوئی صرف مانوی چیزیں نہیں ہیں بلکہ حقیقی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے جسم ہیں اور بڑی بڑی ان کی جسامتیں ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں، ان کو مختلف ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کوئی کام لیتا ہے، کسی فرشتے کو وحی نازل کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، تو دوسرے فرشتے کو بارشیں برسانے کی ذمہ داری دی ہے، تو تیسرے کے فرشتے کو جو ہے روحیں قبض کرنے کی، اور اس طرح مختلف ان کے کام جو اللہ نے ان کو دیے ہوئے ہیں، وہ اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ ان کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی ہر چیز کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن صرف کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اور بندوں کو بھی دکھانے کے لیے کہ نظام کیسے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتا ہے۔ تو فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں اللہ نے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ایسی مخلوق ہیں کہ جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اپنا ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے جس انداز سے جس چیز پر ان کو لگا چلا رکھا ہے وہ اس پر چل رہے ہیں، اس میں ان کو کسی طرح کی اونچ نیچ کرنا، کوئی اس میں اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم سے ہٹنا، اس کے حکم عدولی کرنا، ان کو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرشتے جو ہیں کیا وہ مکلف مخلوق ہے؟ مکلف ہونے کا معنی کہ جن کو اللہ نے کسی عبادت جیسی کوئی ذمہ داری دی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسی مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے، ان کو اس انداز سے چلا رکھا ہے، ان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پر کوئی نیکی کریں یا اپنے طور پر کوئی برائی کریں۔ نیکی، اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ ان کی فطرت میں ہے، ان سے نافرمانی ہونا ناممکن ہے، اور یہ معنی ہے ان کے مکلف نہ ہونے کا۔ جبکہ انسان اور جن مکلف ہیں، اللہ نے ان کو نیکی برائی کے رستے دیے ہیں، دکھائے ہیں، اور پھر ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اور اسی لیے انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اس کو بدلہ ملتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ برائی کرتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں اس کو سزا ملتی ہے۔ لیکن فرشتے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے ہیں، اطاعتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے اس کا کوئی ثواب نہیں، ان کے لیے اس کا کوئی بدلہ عوض نہیں۔ اور اس لیے فرشتوں کے لیے کیا جنت ہے؟ جنت ان کے لیے نہیں ہے، حالانکہ ان کی نیکی عبادت انسان سے کہیں بڑھ کر ہے، تو پھر بھی ان کے لیے جنت کیوں نہیں ہے؟ تو ان کی یہ باتیں ان کی اللہ نے فطرت میں رکھی ہیں، اور ان کے بغیر اختیار کے ہو رہی ہیں، ان کے بغیر اختیار کے ہو رہی ہیں۔ تو جس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ثواب کے، کسی بدلے کے، کسی اس کے عوض معاوضے کے حقدار نہیں ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ فرق ہے انسان اور فرشتوں کے اندر۔ تو فرشتوں پر اجمالی طور پر ایمان اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونا، اس پہ اس بات کا اقرار کیا جانا، اور جیسا میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ واقعی ہی ان کو اللہ کی حقیقی مخلوق قرار دیا جانا کہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ احادیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس طرح سے ہر مخلوق کے الگ الگ تخلیق کا انداز ہے۔ تو ان کو نور سے پیدا کرنے کا معنی کہ نوری مخلوق ہے، اور حقیقی معنوں میں مخلوق پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس لیے ذکر کیا گیا ہے یہاں پر ان کا قول کہ فرشتے وہ لطیف قسم کے اجسام ہیں، اس کا مطلب کہ جسم ہے وہ، لیکن ایسے جسم ہیں کہ جو انسانوں کے جسموں سے مختلف ہیں،
ان کی جسامتیں بہت بڑی ہیں، لیکن بہت بڑی ہونے کے باوجود بھی یعنی کہ ایسی جگہوں سے ان کا نکل جانا، گزر جانا بھی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی گزرنے کی جگہ نہ بھی ہو۔ کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہے؟ ورنہ تو فرشتوں کی جو جسامتیں ہیں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فرشتہ پھر اس طرح کی مسجد میں نہ آ سکے۔ فرشتوں کی جو قد و قامتیں ہیں، لیکن اسی لیے ان کے لطیف جسم ہیں۔ لطیف کے معنی ایسے باریک قسم کے ان کے اجسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، حتیٰ کہ مختلف شکلیں بھی ان کو اپنانے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ بذات خود جبرائیل علیہ السلام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کس طرح کی شکلوں میں آتے تھے؟ عام طور پر ایک صحابی تھے دحیہ الکلبی، ان کی شکل میں آتے، کبھی ایک مسافر کی شکل میں، وہ حدیث جبریل جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک مسافر کی شکل میں آ گئے، اور کبھی اپنی حقیقی شکل و صورت میں۔ اور حقیقی شکل و صورت میں جب آپ نے ان کو دیکھا تو کیا تھا کہ پورا افق ان سے ڈھکا ہوا تھا، 600 پر تھے۔ اسی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ان کے حقیقی جسموں کو دیکھیں تو یہ مسجد تو کیا، یعنی کہ بڑے سے بڑا آپ دنیا کا کوئی جگہ لے لیں، حال لے لیں، وہاں پر اس فرشتے کا داخل ہونا ممکن نہیں ہے اگر اس جسامت کو دیکھیں۔ لیکن فرشتے ہر جگہ پر آتے ہیں، ہر جگہ داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کو یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ تو صرف جبرائیل علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آگے پڑھتے ہیں۔ دوسرا انداز، ایمان مفصل۔ فرشتوں پر تفصیلی ایمان میں پہلی چیز یہ کہ ان کی عظیم خلقت پر ایمان، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر سخت دل شدید فرشتے مقرر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں اس کا عظیم مرتبہ ہے۔ مزید ارشاد ہے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث، دو دو تین تین پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ اور ارشاد نبوی ہے، مجھے عرش اٹھانے والے ایک فرشتے کے متعلق بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کی کان کے لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ دوسرا، ان کی عظیم صفات پر ایمان، ارشاد باری تعالی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے کر ڈالتے ہیں۔ مزید ارشاد ربانی ہے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، جو بغیر تھکے رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس سے کیوں نہ شرم کھاؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں۔ تیسرا، ان کی کثیر تعداد پر ایمان، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، هذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، یہ بیت المعمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جو ایک بار اس میں داخل ہو جاتا ہے روز قیامت تک دوبارہ داخل نہیں ہوتا۔ مزید ارشاد ہے، اطت السماء وحق لها ان تئط، ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا، آسمان کی فرشتوں کے بوجھ سے چرچراہٹ ہے، اور اس کا حق ہے کہ چرچراہٹ ہو، کیونکہ 4 انگلی کی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ چوتھا، ان کو سونپے گئے اعمال پر ایمان، جیسا کہ ارشاد ہے، فالمدبرات امرا، جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ مزید ارشاد ربانی ہے، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی ہاں، فرشتوں پر تفصیلی ایمان کے حوالے سے یہاں آپ نے 4 چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک تو ان کے جسامت پر ایمان، کہ کتنے بڑے جسم اللہ نے ان کو دیے ہوئے ہیں، ان کی خلقت کتنی بڑی ہے،
اور وہ کیسی مخلوق ہیں؟ ملائکۃ غلاظ شداد، کہ ایسے فرشتے جو غلاظ بڑے سخت دل ہیں اور بڑے سخت روح ہیں. اور اسی طرح دی قوت، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ بڑی قوت والا ہے، اور اللہ کے عرش والے یعنی اللہ تعالیٰ کے ان کا بڑا مرتبہ مقام ہے. اور ان کے فرشتوں، ان کے پروں کا ذکر کہ 2 3 پر ان کے، اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جیسا فرمایا کہ ان کے 600 پر. تو اور اسی طرح ان کے جسموں کا بڑا ہونا، بڑی بڑی جسامت ان کی، کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کتنا، اس کی کیا جسامت ہے کہ کان کی لو، یہ ہے کان کی لو، اس سے لے کر کندھے تک یہ تقریباً 2 انچ کا فاصلہ ہمارا جو ہے، اس کا کتنا ہے کہ جس کو طے کرنے پر 700 سال لگتے ہوں. یعنی کہ 700 میل ہے، 700 کلومیٹر نہیں، 700 سال اس فاصلے کو طے کرنے پر لگتے ہوں. یہ صرف اس کا کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ ہے، اور باقی اس کا جسم کتنا بڑا ہے. تو اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی طاقتور مخلوق ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں قوم سدوم، قوم لوط کے بستیوں کو اٹھایا اور بلندیوں تک لے جا کر وہاں سے ان کو پلٹ کر پھینکا. فرشتوں نے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قوم لوط کے بدماش جب وہ بدماشی کرنے آئے تھے تو پر مار کر سبھی کو اندھا کر دیا. کہنے کا مقصد اس طرح کے ان کی جسم، ان کی قوتیں، طاقتیں، ان کے بڑے جسم. اچھا، اسی طرح دوسری چیز ان کی صفات پر ایمان، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم. اور ان کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کے ہر وقت حمد و تسبیح بیان کرنا، اور بغیر تھکے ان چیزوں میں لگے رہنا. ان کے ہاں ہر طرح کے اچھے اخلاق و کردار ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، جس میں شرم و حیا ہے. جس طرح کہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے نہ شرماؤں کہ جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. کس کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ حضرت عثمان کے بارے میں. تو اسی طرح ان کی کثیر تعداد ہونا، بہت بڑی تعداد، کہ جس کا ہمیں بعض احادیثوں سے اندازہ ہوتا ہے، اور بلکہ بعض آیتوں سے، وما یعلم جنود ربک الا ھو، کہ تیرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے لو لشکر کتنے بڑے ہیں، کتنے زیادہ ہیں. اور بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے، اس طرح 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. کہ جب آپ معراج پہ جاتے ہیں تو آپ کو 7ویں آسمان کے وہاں پر آپ کو بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ بیت المعمور ہے، یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، کہ جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. اور جو ایک بار داخل ہوتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کو دوبارہ باری نہیں آتی. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی تعداد ہے، بلکہ آسمان ان سے اٹے پڑے ہیں. اطت السماء وحق لها ان طئت، کہ آسمانوں کی چرچراہٹ ہے. چرچراہٹ کا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے بھاری، کسی چیز کا بوجھ پڑنے سے جو آواز پیدا ہو، اور خصوصاً لکڑی وغیرہ. عام طور پر سابقہ زمانوں میں اونٹوں وغیرہ پر یعنی کہ لکڑی کا ایک یعنی کہ کاٹھی ہوتی تھی، سیٹ ہوتی تھی، تو اس پر جب بھاری کوئی چیز رکھی جاتی یا بیٹھنے والے کا جسم بھاری ہوتا تو کیا ہوتا، اس یعنی کہ لکڑی کی آواز آتی. اور بعض اوقات آپ چارپائی وغیرہ دیکھتے ہوں گے کہ چارپائی پر کوئی بھاری بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، تو اس کی آواز آتی ہے. تو اسی طرح آسمانوں کی چرچراہٹ ہے، یعنی اتنا ان کے اوپر بوجھ ہے آسمانوں کے اوپر، کہ جس طرح کسی یعنی کہ سیٹ کے اوپر، چارپائی کے اوپر بھاری چیز آنے سے، بیٹھنے سے، رکھے جانے سے اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی چرچاہٹ کی آواز آسمانوں سے پیدا ہوتی ہے.
اور وہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ فرشتوں کا. فرشتوں کا بوجھ کہ 4 انگلی کی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر کوئی اللہ کا فرشتہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو، جسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی تعداد ہے. چوتھی چیز، ان کو سونپے ہوئے جو اعمال ہے، عمل ہے، یہاں پر مختلف کا ذکر کیا ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں دیکھیں تو ہمیں مختلف طرح کے ان کے اعمال کا ذکر آتا ہے. وہی لانے کے لیے فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ہیں. سورۃ الانعام نازل ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس طرح کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اس میں اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے، جس کے مطلب کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے ہیں کہ جو وہی نازل ہونے میں یعنی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یا وہی نازل کرنے میں ان کے ساتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے کام. اس طرح موت کا فرشتہ ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، جان تو ہی نکالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور فرشتے ہیں. جنت کے فرشتے ہوتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں، انسان کے اعمال لکھنے والے کرام کاتبین یہ بھی ہیں کہ جن کی 2 شفٹیں ہوتی ہیں ہر روز. اور اسی طرح انسان کی حفاظت کرنے والے لہ معقبات من بین یدیہ من خلفہ، انسان کے آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں. بارش برسانے کے لیے میکائیل ہیں، ان کے ساتھ اور فرشتے ہیں. اسی طرح مختلف جو ذمہ داریاں فرشتوں کی. اور اسرافیل جو سور پھونکنے کے لیے جن کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور قبر میں دفن ہونے کے بعد انسان کا محاسبہ کرنے کے لیے، اس سے سوال جواب کرنے کے لیے فرشتے ہیں. ہاں جی، منکر نکیر کے نام سے، جیسا کہ ضعیف حدیث میں ہے، ویسے حدیث اس میں نہیں ہے. تو خیر کہنے کا مقصد کہ مختلف طرح کے وہ کام ہیں کہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ ان کی یہ ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اور ان سے کام لیتا ہے. اچھا، آخری اس موضوع پر جو اہم سوال بلکہ اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ فرشتوں پر ایمان تو لانے کی ہم نے دلیلیں پڑھ لی، اور ایمان لانے کے لیے اجمالی اور تفصیلی طور پر یہ بھی ہم نے جان لیا، لیکن فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ عملی طور پر، عملی زندگی کے اندر یا ایمانی طور پر فرشتوں پر ایمان لانے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. ہاں بھائی، یہ تو بہت اہم، سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی عملی زندگی میں اس کے فائدے کوئی تربیتی حوالے سے؟ ہمارے لیے سبق ہے. ہاں جی، ہمارے لیے سبق ہے. اتنی بڑی مخلوق اگر اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو چھوٹی سی مخلوق اس کا تکبر. ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہے ان کے اندر کہ اتنی بڑی مخلوق، اتنی طاقتور مخلوق اور اتنی کثرت سے پائی جانے والی مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اس کا انداز سے جھکتی ہے، صرف جھکتے نہیں بلکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف کس انداز سے طاری ہوتا ہے، کتاب التوحید میں اس کی تفصیل آتی ہے. یعنی کہ آیات اور احادیث کی روح سے وہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر جب کوئی حکم صادر کرتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر اپنے پر مارتے ہیں اور جھکاتے اپنے پروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا، اور پھر ایک دوسرے کو حکم سناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر ہی بے ہوشی طاری ہو جانا ان پر کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اتنی بڑی طاقتور مخلوق ہونے کے باوجود ان پر اللہ کا کس قدر ڈر خوف ہے. یعنی انسان بے ہوش تو کیا ہونا، آیتیں سنتا ہے قرآن کی، اگر بہت زیادہ کسی پر اس کا اثر ہو تو ممکن ہے کہ دل پر رقت طاری ہو جائے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں، ممکن ہے کہ وہ آیتیں سن کر رو پڑے. لیکن فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ انسان بے ہوش نہیں ہوتا، فرشتے ہو جاتے ہیں.
وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمتوں کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، جبکہ انسان عموماً ان چیزوں سے غافل ہے، بے پرواہ ہے، یا لا علم اور جاہل ہے، یا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں کیا ہیں، یا اگر پتہ ہے تو اللہ کی عظمتوں کا وہ اندازہ نہیں اس کے سامنے، اللہ کی عظمتوں کی وہ حقیقت اس کے سامنے نہیں ہے۔ اور اسی لیے جس قدر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، من کان باللہ اعرف کان للہ اتقی، کہ جو جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اسی قدر اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی آپ سے کیا فرماتے ہیں؟ انا اخشاکم للہ تعالی واتقاکم لہ، کہ میں تم سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا، اس کی خشیت رکھنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف وہی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو علماء ہے۔ علماء سے مراد جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کون ہے۔ اور جس قدر انسان اللہ تعالیٰ سے جاہل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی، اسی قدر وہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو یہ بڑی وجہ ہے کہ فرشتے کیوں اللہ کا حکم سن کر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا عظمت ہے۔ اور انسان ان چیزوں سے یا تو اکثر و بیشتر ویسے ہی جاہل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، یا اگر علم ہوتا بھی ہے تب بھی اس علم کی حقیقت اس کے سامنے نہیں ہوتی کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق کہ جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کہ جن کا ہر وقت کام ہی اللہ کی عبادت ہے، ان کا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو ہم انسانوں کو، گناہ گاروں کو کس قدر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یعنی کہ اسی طرح فرشتوں کے جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کا انداز ہے، دن رات ان کی عبادت میں لگے رہنا، اس میں بھی انسان کے لیے سبق ہے کہ اگر یہ بے گناہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کر رہی ہے، تو ہم گناہ گاروں کو کس قدر ضرورت ہے اللہ کی عبادت کی۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کی اس میں عظمتوں کا بیان ہے کہ اگر آپ کسی فرشتے کی بہت بڑی جسامت کے بارے میں ابھی جو سن رہے تھے، ان کی طاقتوں کے بارے میں سن رہے تھے، تو اگر یہ اللہ کی مخلوق، فرشتوں کی جیسی مخلوق جو ہے اتنی بڑی ہے، اتنی طاقتور ہے، اور اتنی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو دینے والا کون ہے؟ ہاں، جس نے یہ صلاحیتیں ان کو دی ہیں وہ کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پہلو ہے، اس کی توحید کا پہلو ہے، اس کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ آپ کو کہ بہت طاقتور چیز نظر آتی ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، اس کا خالق کتنا طاقتور ہوگا۔ کوئی بہت خوبصورت چیز نظر آتی ہے کہ جس کی خوبصورتی انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، تو یہ تو مخلوق ہے، اس کے خالق کی خوبصورتی کیا ہوگی۔ اور اسی طرح ہر چیز میں کوئی بہت بڑا عالم آپ کو ملتا ہے، جس کا بڑا علم ہے، بڑی اس کی ان کے ذہانت ہے، تو یہ مخلوق ہے۔ جس کے پاس اتنا علم ہے، اتنی ذہانت ہے اس کی، اس کو پیدا کرنے والا خالق جو ہے اس کا کیا علم ہے۔ تو اس میں مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ اور اس لیے نہ سمجھا جائے کہ فرشتوں پر ایمان بس ایک نوری مخلوق ہے اور بس یہاں تک بات ختم ہوگی۔ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو بھی اپنے سامنے لانے کی، ان چیزوں پر نظر ہونے کی، اور یہ تربیتی فائدے ہیں کہ جو ہمارے مد نظر ہونے چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج میں خریج